أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ پارے کا لاسٹ رکوع 17واں رکوع ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو لاسٹ آیاتوں میں سے اہم اسباب کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی اہمیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی اصل اہمیت ہے۔ جب حضرت لوط لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پی لیا۔ پتہ ہے یہ کون سا پانی تھا؟ یہ دنیا کا پانی تھا۔ حضرت لوط مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور ان کے لشکروں سے لڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بس اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے صبر کے ساتھ کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وَتَوَسَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَسَّوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے۔ صبر اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، لیکن یقین رکھنا، انہوں نے بھی اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھا، وہ ڈگمگائے نہیں، راستے میں رک نہیں گئے۔ آگے مجاہدین فی سبیل اللہ، یہ ٹاپک بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ جب ان کا جالوت اور ان کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ اس میں سے ہمیں کتنا زبردست میسیج مل رہا ہے کہ ہم نے اپنی قدم قدم پہ دعائیں نہیں چھوڑنی، دعاؤں سے مدد کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے اوپر فضیلت نہ دیتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کی تعداد قلیل ہوتی ہے۔ ایمان اور توکل رکھنے والی قلیل جماعت اللہ کے حکم سے کثیر دشمن پر غالب آ سکتی ہے۔ مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی قوت اور اہمیت کا اصل راز یہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ پہ توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تھوڑی سی جماعت ہے جو صبر سے کام لے اور اللہ پہ امید اور یقین رکھے، بھروسہ رکھے، توکل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوقیت دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو مزید اور وہ منوا بھی دیتا ہے۔ مجاہدین فی سبیل اللہ کی قوت و ہمت کا اصل راز کیا ہے؟ اصل راز نفس بالجہاد، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، اپنے نفس کے لیے سب سے پہلے اس کو پاک اور صاف کرنا، اور اس سے جہاد سب سے مشکل ترین جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں تاکہ ہم دین کی راہ میں آگے نکل سکیں۔ آگے عملی جہاد سے پہلے جہاد بالنفس کا امتحان لیا گیا۔ جہاد بالنفس میں ناکام ہونے والے جنگ سے بھی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ عملی جہاد کیا ہے؟ کون سا ہے؟ کہ کر کے دکھانا، عمل کر کے دکھانا۔ بالنفس، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ان کے نفسوں کا کہ وہ کتنا پانی پیتے ہیں، وہ اپنے امیر کی بات مانتے ہیں یا صبر کرتے ہیں۔
تو جنہوں نے صبر کیا وہ جماعت آگے چلی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا ان کے اندر ہمت ہی نہ رہی، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو جنگ نہیں لڑ سکیں گے، آج ہم ہار جائیں گے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو جس نے اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو کامیاب ترین انسان دنیا اور آخرت میں بنا دیا، فلاح و کامیاب ہو گیا۔ قرآن حکیم میں واقعات کے بیان کا مقاصد قرآن داستان گوئی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے عبرت اور علم حکمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں عبرت ہے، دوسروں کی باتیں کر کے، دوسروں کے نقصانات دیکھ کے، دوسروں کے اوپر آئے ہوئے عذاب دیکھ کے خود سدھرنے کی کوشش، اور علم حقیقی جو اللہ تعالیٰ اصل علم دیا ہے کہ ہمیں کیسا بننا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کیا کردار قول فعل عمل سے ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ کیسے سوچ سمجھ کر ہمیں بہترین فیصلہ بہترین وقت پہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کسی کی داستان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کے لیے، حکمت علم کے لیے اور حکمت کے لیے حصول کا ذریعہ ہے یہ۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ اہل ایمان کا بھروسہ کی مقدار سامان اسباب پر نہیں ہے، یعنی دنیاوی چیزوں پر نہیں ہے، اس کا بھروسہ کہ ہمارے یہ اسباب اچھے بن گیا، ہمیں یہ زیادہ مل گیا، ہم نے یہ اکٹھا کر لیا، یہ سارا کچھ نہیں ہے، اس کا مقصد تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمانوں کو بھی پاک اور صاف کر دے۔ اور اس میں رضا الہی پانے والوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ صبر کرنا، دعائیں کرنا، نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا، ماضی کے واقعات سے سبق لینا۔ یہ آخری آیات ہماری جو اہم چیزیں تھیں اس میں سے جو نچوڑ نکلا وہ یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، اور دعاؤں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعائیں مانگنی ہے، ماضی کے واقعات سے سبق لینا ہے جو گزر گیا، اور نیکیوں پر استقامت اختیار کرنی ہے، پکا ہو جانا ہے۔ صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی یہ دعا ہے 215۔ ہم نے اس سے مدد حاصل کرنی ہے، کثرت سے دعائیں پڑھنی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتے، دلوں کی نیتوں کی ہماری ہر نیک حاجات کو رب تعالیٰ سننے والے ہیں، اور ہمیں ہر مشکل وقت میں ایمان کی فتح کامیابی کے لیے ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم نے اس دعاؤں کا سہارا لینا اور دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمارے اس پارے کو قبول فرمائے۔ جی، تو جیسے کہ ہمارا دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اب آپ نے اس میں سے اہم نکات نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس بارے میں سے کیا کیا چیزیں ملی ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کے لیے کون کون سے کرنے کے کام ہیں وہ آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے کہ یہ میرے کرنے کے کام ہیں، اور کون سی ایسی آیات ہیں کہ جس کو آپ پڑھ کے سن کے آپ کی روح کام کی، آپ کے ارد گرد وہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور آپ نے اس کو کرنے کے کاموں میں لکھ لیا کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی کو یہاں سے چینج کروں گی اور میں بدلاؤں گی۔ ایسی کون کون سی آیات اور کون کون سے واقعات تھے جس نے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل پیدا کیے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے کھول کے واضح قرآن کو پڑھا، ان آیات کو پڑھا، تو آپ کو اپنی زندگی کا وہ بہترین جو پوائنٹ تھا وہ مل گیا۔ اب آپ اپنی زندگی اس سے سنواریں گی، وہ آپ نے اپنے کرنے کے کاموں میں لکھنا ہے۔ اس پارے کے اہم نکات آپ نے لکھنے ہیں کہ اس میں کون کون سی اہم چیزیں تھیں، وہ آپ نے انڈر لائن کر کے
پوائنٹ لگا کر آپ نے اس کو لکھنا ہے پارے کے لاسٹ میں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر کرے کہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔